بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارق ورسد جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات المصابیح جلد دوم، سبق نمبر 4، باب الملاحم میں حدیث نمبر 2 دے گے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک، حتیٰ تقاتلوا یہاں تک کہ تم قتال کرو گے، قوماً ایسی قوم کے ساتھ، نعالہم الشعر کہ جن کی جوتیاں شعر بالوں کی ہوں گی، وحتیٰ اور یہاں تک کہ تقاتل الترک تم قتال کرو گے ترکوں سے، صغار الاعین جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، حمر الوجوہ اور جن کے چہرے سرخ ہوں گے، ذلف الانوف اور ان کے ناک بیٹھے ہوئے ہوں گے، کأن وجوہہم گویا کہ ان کے چہرے، المجان ڈھال کو کہتے ہیں، اور مطرقہ تہبتے ہونے کو، کأن وجوہہم المجان المطرقۃ گویا کہ ان کے چہرے تہبتے ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ لا تقوم الساعۃ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، تو یہاں پر بھی قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو نعالہم الشعر ان کے بال، ان کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے، تو پہلا مطلب اس کا یہ کہ ان کے جوتے بٹے ہوئے بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ کہ غیر مطبوخ چمڑے کے جوتے ہوں گے، یعنی ایسا چمڑا جس کی دباغت نہ کی گئی ہو، جس کو پاک نہ کیا گیا ہو، اس چمڑے کے جوتے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ ان کی پنڈلیوں کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ پاؤں تک پہنچ کر جوتے کے درجے میں ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے نعالہم الشعر کا۔ حتیٰ تقاتلہم الترک یہاں تک کہ تم قتال کرو گے ترکوں سے۔ تو ترک یہ ترکیوں کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اور وہ یافت ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا قول ان کے بارے میں یہ کہ بعض کے نزدیک ترک یاجوج ماجوج کا قبیلہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے ہیں۔ ذوالقرنین نے 21 قبیلوں پر دیوار قائم کی اور ایک قبیلے کو ترک کر دیا، اور ان پر دیوار قائم نہ کی، اس لیے اس قبیلے کو ترک کہا جاتا ہے۔ صغار الاعین جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، تو ترکوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سرخ چہرے ہوتے ہیں۔ تو آنکھوں کا چھوٹا پن دنیا کی حقیر اور صغیر اشیاء کی حرص اور بخل سے کنایہ ہے، کہ دنیا میں جو حقیر اشیاء ہے ان کے لیے بھی یہ لوگ بخل کرتے ہیں، ان کا بخل کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس زیادہ مال بھی ہو پھر بھی کہے کہ بہت کم ہے، گویا کہ اس کی آنکھ کیا ہے، چھوٹی ہے۔ ذلف الانوف اور ان کی یعنی جو ان کے ناک ہوں گے تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی ناکیں چپٹی ہوئی ہوں گی، بیٹھی ہوئی ہوں گی، یا پتلی ناک یا پس ناک ہوں گے ان کے۔ تو چین کے لوگوں کی ناک کی یہی صفت ہے، گویا چین کے لوگ بھی وہیں سے بھاگے ہوئے ہیں، اور شدت حرارت اور اس طرح غیظ و غضب کی وجہ سے چہرہ سرخ ہوگا، اور چوٹی دبی ہوئی عریض ناک والے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ناک کا چھوٹا ہونا اس بات سے کنایا ہے کہ ان کو حق کی بو نہیں لگے گی۔ کأن وجوہہم المجان المطرقہ گویا کہ ان کے چہرے تہبتے ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر مجان تو ڈھال کے معنی میں اور مطرقہ تہبتے رکھے ہوئے چمڑے کے معنی میں، تو ان کے چہروں کو چپٹا ہونے کی بنا پر ڈھال کے ساتھ تشبیہ دی، اور زیادہ گوشت کی وجہ سے اور سخت ہونے کی بنا پر مطرقہ کہا گیا۔ مطلب یہ کہ ان کے چہرے میں کسی قسم کی خوبصورتی نہیں ہے، اور نہ ان کے چہرے ملائم ہیں، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں انسانوں کے لیے کوئی نرمی نہ ہوگی، گویا وہ انسان کی نوع میں سے نہیں ہے، اور انتہائی درجے کے فساد پیدا کرنے والے ہوں گے۔ تو جو حدیث میں قتال کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے یہ قتال پہلے ہو چکا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ یہ قتال آئندہ ہونے والا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعنہ قال، اور انہی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
لا تقوم الساعۃ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، حتیٰ تقاتلوا خوزا و کرمانا یہاں تک کہ تم قتال کرو خوز سے اور کرمان سے، من الاعاجم عجمیوں میں سے، حمر الوجوہ جن کے چہرے سرخ ہوں گے، فدس الانوف اور آنکھیں ان کی نہیں ناک ان کے چپٹے ہوئے ہوں گے، اور صغار الاعین اور آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، وجوہہم المجان المطرقہ اور ان کے چہرے تہبتے ڈالوں کی طرح ہوں گے، نعالہم الشعر اور ان کی جوتیاں بالوں کی طرح ہوں گی۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وفی روایت لہ اور اس طرح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے ان عمرو بن تغلب جو کہ عمرو بن تغلب سے مروی ہے، غراز الوجوہ کہ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ تو اس حدیث کی تشریح پچھلی والی حدیث کی طرح ہی ہے، لیکن یہاں پر صرف خوز اور کرمان کا اضافہ ہے۔ تو خوز اس قوم کا نام ہے جو خوزستان میں رہتی ہے، اور کرمان ایک مشہور شہر کا نام ہے جو کہ فارس میں واقع ہے۔ اور جو حدیث میں فدس الانوف کا ذکر ہے، چپٹی ناک والے ہوں گے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو پچھلی حدیث میں زلف الانوف سے تعبیر کیا گیا، باقی دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ قیامت قائم نہ ہوگی، حتیٰ یقاتل المسلمون یہاں تک کہ قتال کریں گے، جنگ کریں گے مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے مسلمان، فیقتلہم المسلمون تو مسلمان ان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یختبئ الیہودی کہ یہودی چھپ جائیں گے، من وراء الحجر کسی پتھر کے پیچھے، والشجر یا درخت کے پیچھے، فیقول الحجر والشجر تو وہ درخت وہ پتھر یا درخت کہے گا، یا مسلم اے مسلمان، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی کہ یہ یہودی خلفی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال تم آؤ، فقتلو اور اس کو قتل کر دو، الا الغرقد البتہ یہ غرقد درخت اس سے مستثنا ہے، یعنی وہ اس طرح نہیں پکارے گا، فإنه من شجر اليہودی اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہود کی سلطنت قائم ہوگی، اور پھر مسلمانوں اور یہود کی بہت بڑی جنگ ہوگی، اور آخرکار آخری جنگ میں مسلمانوں کو ہی فتح ہوگی اور یہود کو شکست، بلکہ دنیا سے مسلمانوں کے ہاتھوں یہود فنا تباہ اور برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ فلسطین پر جو یہودیوں کا قبضہ اور تسلط ہے تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ امریکہ اور برطانیہ آپس کے جوڑ کی وجہ سے اس بیت المقدس پر غلبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہودی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، ھذا یہودی تو وہ آواز کریں کہ یہ یہودی ہے، یعنی جب مسلمان یہودیوں کو ماریں گے اور یہود بھاگتے ہوئے پتھر اور درخت کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے، تو وہ درخت اور پتھر بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار دو۔ تو یہود کا اس طرح کا صفایہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، کیونکہ اس وقت کسی کافر کو ذمہ رکھنے کا حکم ختم ہو جائے گا اور جزیہ ختم ہو جائے گا، اسلام یا موت، یعنی صرف یہی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جزیہ اور ذمہ بنا کر زندہ رکھا، لیکن جب کافر اس میں شدت اختیار کریں گے تو ان سے یہ دونوں امور چھین لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ منتیں کریں گے کہ ہمارا جزیہ قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح جانوروں میں خنزیر مبغوض ہیں، اسی طرح انسانوں میں یہودی بہت ہی مبغوض ہیں، کیونکہ انہی یہودیوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے قدرت کا عجیب کرشمہ بھی ہے کہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا اور ان کو گھر میں بند کر دیا اور اپنے خیال میں ان کو مار ڈالا، گویا یہودیوں نے عیسائیوں کے خدا کو مارنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں کے خدا نے اسے بچا لیا اور آسمانوں پر محفوظ رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو یہودی کے خدا جو ہوں گے یعنی دجال، ان کا قتل کریں گے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ عیسائی اور یہودی آپس میں دوست ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی یعنی ایک دوسرے کے خداؤں کو یہ لوگ آپس میں خود ہی ماریں گے، لیکن یہ آپس میں دوست ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہی یہ دشمن بنے پھرتے ہیں۔ الا الغرقد سوائے غرقد کی، تو یہ ایک درخت کا نام ہے جو کہ خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے، اور جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد بھی اسی لیے ہے کہ جس جگہ پر قبرستان ہے وہ پہلے غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا، حصہ تھا۔
تو غر کا درخت اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہود کی نشاندہی نہیں کرے گا، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے تمام درخت یہود کی نشاندہی کر دیں گے۔ تو غرقد درخت کا ایسا رویہ کیوں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غرقد کے درخت کو یہودیوں کے ساتھ کوئی خاص تعلق اور نسبت ہے، جس کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہود اس درخت کی تعظیم کرتے ہیں، بعض یہودی اس درخت کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے یہود اس درخت کی کثرت کی وجہ سے کاشت کرتے ہیں، یعنی ان درخت کی کثرت سے کاشت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور بہت ہی قریب ہے، یعنی اس وجہ سے کاشت زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم چھپ کر بنا لیں گے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، حتی یخرج رجل کہ ایک آدمی نکلے گا، من قحطان قبیلے میں سے، یسوق الناس جو کہ لوگوں کو ہنکائے گا، بعصواہ اپنی لاٹھی کے ذریعے، اپنی لاٹھی کے ساتھ۔ حتی یخرج رجل من قحطان کہ ایک آدمی قحطان سے نکلے گا۔ تو عرب کے دو پرانے قبیلے ہیں، بڑے قبیلے ہیں، ایک قحطان اور دوسرا عدنان۔ تو یہ قبیلے اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ماں اور والد دونوں کی طرف سے عدنانی بھی ہے اور قحطانی بھی ہے۔ تو یمن کے ایک بڑے قبیلے کا نام قحطان ہے، اور یہ اس قوم کو کہا جاتا ہے جو اس زمانے میں یمن سے عمان تک کے علاقے میں آباد تھی۔ تو یہ قوم دراصل ارفحشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اتشاق کی نسل ہے، جس کے مورث کون ہے؟ قحطان ہے تھے۔ یسوق الناس، تو وہ لاٹھی کے ذریعے ہنکائے گا۔ تو لاٹھی سے ہنکانے کا مطلب یہ کہ اس شخص کا مکمل تسلط اور اقتدار ہوگا کہ لوگ اس کی اطاعت اور پیروی کریں گے اور اسی کے فیصلے کو متفقہ طور پر مانیں گے اور اس شخص کو اپنا سردار مانیں گے، اور وہ شخص کیا کرے گا؟ جابرانہ تسلط کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھے گا، تو کوئی بھی آدمی اس کی اطاعت سے انحراف نہیں کر سکے گا۔ اور یا ہنکانے کا دوسرا مطلب یہ کہ یہ حقیقی طور پر ہانکنا مراد ہے کہ جن لوگوں پر غلبہ پالے گا تو ان کو اپنے عصا کے ذریعے اس طرح ہانکتا پھرے گا جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو ہانکا کرتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ بادشاہ وہی ہو جس کو جو آگے حدیث آ رہی ہے جہجہ جس کو کہا گیا ہے، تو ممکن ہے یہ وہی بادشاہ ہو۔ تو حدیث کا مطلب یہ کہ یہی ہے کہ قیامت کے وقوع سے قبل مذکورہ اوصاف کے حامل بادشاہ کا تسلط ضرور ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھیں، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تذهب الایام کہ دن و لیالی اور رات ختم نہیں ہوں گی، حتی یہاں تک کہ یملک رجل کہ ایک آدمی بادشاہ بنے گا، یقال له الجہجہ اور جس کو کہا جائے گا جہجہ، اور فی روایت اور ایک روایت میں ہے حتی یملک رجل من الموالی یہاں تک کہ موالی میں سے ایک بادشاہ ہوگا، یقال له الجہجہ جس کو جہجہ کہا جائے گا۔ تو موالی یا مولا کی جمع ہے جس کا معنی غلام کیا آتا ہے۔ تو جہجہ بعض نسخوں میں تو یہ دو ہا کے ساتھ مروی ہے یعنی جہجہ، اور بعض نسخوں میں یہ جہجہ ایک ہا کے ساتھ منقول ہے۔ تو واضح ہے کہ چار بادشاہ پوری دنیا کے حکمران ہوئے ہیں، ایک تو سکندر، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام، تیسرا بخت نصر اور چوتھا نمرود، اور جہجہ اصل میں غلام ہوگا اور بعد میں پوری دنیا کا پانچواں حکمران بن جائے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ قال، اور جابر ابن سمورہ سے روایت قال فرماتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لتفتحن عصابۃ کہ کھولے گی، عصابۃ سے مراد جماعت ہے کہ ایک جماعت ضرور کھولے گی مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کی ایک جماعت کھولے گی کنز آل کسریٰ کا خزانہ، الذی فی الابیض وہ خزانہ جو کہ اس کے ابیض سفید محل میں ہے۔ تو آل کسریٰ یا تو آل کا لفظ زائد ہے اور یا آل اس لفظ سے مراد کسریٰ کے جو لواحقین خاندان ہیں اور رعایا کے لوگ ہیں تو وہ مراد ہیں۔ تو فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا، جس طرح کہ چین کے بادشاہ کو خاقان، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں۔
اور وہ جو کہ ابیض میں ہوگا سفید محل میں. تو قاضی غیاث رحمہ اللہ فرماتے کہ ابیض سے مراد ایران کا وہ مضبوط قلعہ ہے جو دارالسلطنت مدائن میں ہے. اب اس میں ایک مسجد تیار کی گئی ہے جس کو مسجد المدائن کہا جاتا ہے، اور اس کے کنز پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قبضہ کیا گیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں تقریباً 30,000 لشکر نے ایرانیوں کے 2.25 لاکھ لشکر کے ساتھ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی کر کے ان کے سپہ سالار رستم کو قتل کیا، اور گھوڑوں کو نہر دجلہ میں دوڑا کر تیر اندازی کر کے قصر ابیض میں داخل ہو کر اس میں جمعہ کی نماز پڑھی، اور کروڑوں روپیہ ان کو مال غنیمت میں ملا، اور اس طرح بہت سارا خزانہ بھی ان کو ملا. تو اس خزانے کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی جو کہ مسلمانوں کو مل گیا تھا. اگلی حدیث دیکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلک کسریٰ کہ ہلاک ہوگا کسریٰ. تو یہ ہلک یہاں پر سیہلک کے معنی میں ہے کہ ان قریب کسریٰ ہلاک ہوگا. فلا یکون کسریٰ بعدہ، تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. وقیصر لیکن، اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہوگا. ثم لا یکون قیصر بعدہ، پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا. ولتقسمن کنوزہما، اور تقسیم کیا جائے گا ان کا خزانہ فی سبیل اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ان کے خزانے تقسیم کر دیے جائیں گے. وسم الحرب، اور لڑائی کا نام خدعتن، دھوکہ اور فریب رکھا گیا ہے. تو ہلاکہ کا بتا دی کہ ہلاکہ یہاں پر سایہ ہلاکوں کے معنی میں ہے کہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا. تو یقینی وقوع کے لیے یہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر کیا. فلا کسریٰ بعد، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا. مطلب یہ کہ نبی اسلام کے زمانے میں جو کسریٰ کافر تھا وہ باقی نہیں رہے گا. اس کا نام خسرو پرویز تھا، جس نے نبی اسلام کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. تو نبی اسلام کے لیے اس کے لیے بدعا کی تھی. یہ آپ لوگ مشکات ثانی میں اس کی تفصیل پڑھ لی تھی آپ لوگوں نے، کہ پھر کچھ دنوں بعد اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا تھا. اس کے باپ کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کی نیت خراب ہو گئی ہے، تو پہلے سے ہی باپ نے اس کے لیے ایک زہر تیار کیا تھا، اور پھر چند دن بعد اس بیٹے نے بھی وہ باپ کا تیار کردہ زہر کھا کر وہ مر گیا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کوئی قصہ پیدا نہیں ہوا، اور یہی حال پھر قیصر کا بھی ہوا. وسم الحرب خدعتن، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ تو حدیث کا ٹکڑا نہیں بلکہ راوی نے وہمن اس کے ساتھ ملا دیا، اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. اور پھر ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسریٰ اور قیصر ہلاک ہوں گے اور ان کے خزانوں پر مسلمان قبضہ کریں گے، چونکہ اس سے جنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس سے جنگ کی ضرورت ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگ میں چال بازی اور توریے کی اجازت دے دی. تو یہ خدعہ کہتے ہیں دھوکہ کرنے کو، یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے. مطلب یہ کہ کوئی ایسا حیلہ و فریب کرنا جو ظاہر کے خلاف ہو اور دشمن اس سے غافل ہو. مثلا دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کثیر دکھانا، یا دشمن کو اپنی شکست دکھلانا، پھر ان کو غافل دیکھ کر پلٹ کر ان پر حملہ کرنا، یا حملہ کرنا ایک جگہ اور مقصود ہو لیکن احوال دوسری جگہ کی پوچھی جائے تاکہ دشمن اس کی طرف سے غافل ہو اور اچانک حملہ کر کے فتح حاصل کر دی جائے. تو اس میں جھوٹ بولنا ہرگز مراد نہیں، کیونکہ جھوٹ ہر حال میں ناجائز ہے. اگلی حدیث، وعن نافع بن عتبہ قال، اور نافع بن عتبہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، کہ تم جزیرہ عرب میں سے جنگ کرو گے. فیفتح اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا تمہارے لیے. ثم فارسہ، پھر تم فارس سے قتل جنگ کرو گے. فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے لیے فتح کر دے گا. ثم تغزون الروم، پھر تم رومیوں سے جنگ کرو گے. فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا. ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے. فیفتح اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو فتح دے گا. تغزون جزیرۃ العرب، یعنی جزیرہ عرب کے جو علاقے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں فتح نہیں ہوئے وہ میری زندگی کے بعد فتح ہو جائیں گے. تو جزیرہ عرب کا اطلاق نجد، حجاز، یمامہ، یمن پر ہوتا ہے. تو حجاز میں مکہ اور مدینہ بھی داخل ہیں. تو جزیرہ عرب کے جنوب میں بحر عرب واقع ہے، اور شمال سے دریائے فرات، مشرق میں خلیج عرب اور خلیج عمان واقع ہے، اور مغرب میں بحر احمر واقع ہے. تو باقی حدیث کی جو جملے ہیں اس کی تشریح ماقبل حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.